رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع لے کر آیا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ زدوں کو رضا مزدادی جے کے ہے غم زدوں کو رضا مزدادی جے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تو جھک جاتا جدھر انگلے اٹھاتے مید میں یعنی اعلیٰ حضرت نے اشارہ دیا کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کیا کر سکتا ہے لیکن امام احمد رضا اس شعر میں کیا پیارا جواب دیا یعنی میرے امام احمد رضا یوں فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مید میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا یعنی جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم جب بچپن کا زمانہ تھا جب ہمارے گھر میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے ہم جو پلاسٹک کا جو چھوٹا سا لاتے ہیں بچہ جھولتا ہے نا جھولتا ہے اسی طرح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پنگوں میں تھے آسمان پر چاند تھا اب کچھ کہتے ہیں مصطفیٰ کیا کریں گے لیکن مصطفیٰ کا اختیار دیکھیے پھر امام احمد رضا کا عشق دیکھیے یعنی جدھر جدھر میرے مصطفیٰ انگلی لیتے ادھر ادھر چاند گھومتا چاند گھومتا تھا اگر انگلی میرے کریم کی آگے جاتی چاند آگے جاتا میرے مصطفیٰ کریم کی انگلی مبارکہ پیچھے آتی چاند پیچھے آتا جب میرے مصطفیٰ کی انگلی مبارکہ ادھر ہوتی چاند ادھر ہوتا جب میرے مصطفیٰ کریم کی انگلی ادھر جاتی اور چاند ادھر جاتا تو امام احمد رضا نے سادہ جواب دیا کہا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مید میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مید میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اب یہاں سے پتا چلا میرے مصطفیٰ کریم کی حکومت چاند کے اوپر بھی تھی یعنی مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق چاند چل رہا تھا اب ان کو کیا پتا کہ مصطفیٰ کیا ہے تو اعلیٰ حضرت نے کہا چاند جھک جاتا جدھر
انگلی اٹھاتے میدے میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا. یعنی ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا، ہم اس کے لیے پلاسٹک کا کھلونا چاہیے. زور سے بولیے نا، کھلونا چاہیے. کیا لاتے ہیں؟ کھلونا. کھلونا لاتے ہیں کہ بچہ اس کو کھیلے گا، روئے گا نہیں. جی. لیکن اللہ نے مصطفیٰ کو وہ اختیار دیا ہے میرے مصطفیٰ کریم آمینہ کے لال میں، اور حکومت کہاں چل رہی ہے؟ چاند کے اوپر حکومت چل رہی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا ارے نجدیو تم کیا سمجھو گے؟ تو دوسرا شعر میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو. سبحان اللہ. کیا ہے؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مید میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ علیہ رسول اللہ. وسلامن علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک نورا من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، میں نے آپ سب کے سامنے قرآن مقدس کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی ہے. یہ آیت کریمہ 11 پارے کے اندر موجود ہے. اس آیت میں اللہ کے بندوں کا ذکر ہے. میرا رب اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء، یعنی اعلیٰ خبردار، ان بے شک، اولیاء اللہ، جو یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں، یعنی اللہ کے دوست ہیں. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی انہیں کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور کوئی غم نہیں. یعنی آیت مبارکہ ابتدا ہے اس کی اعلیٰ خبردار لوگوں، جو یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، نیک ہیں، جو اللہ سے قریب ہے، یعنی قرب پایا ہے. خبردار پہلی کہا کہ مت ان کے خلاف زبان کھولو. اور حدیث قدسی آتی ہے، اور حدیث قدسی یہ وہ ہے فرمان میرے رب کا ہو اور اس کے راوی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے میرا رب فرماتا ہے جو انسان میرے مقبول بندوں سے بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، اس انسان کو میں جنگ کا چیلنج دیتا ہوں. کیا ہے؟ کس کے لیے؟ یعنی جو اللہ کا مقبول بندہ ہوگا، جس نے اللہ کا قرب پایا ہوگا، جس نے اپنے نفس کو مارا ہوگا، جس کا تن من دھن دین کے لیے ہوگا، میرا رب فرماتا ہے میرے کریم مصطفیٰ آپ اعلان فرما دو جو انسان میرے ولیوں سے دشمنی رکھے گا
یا دشمنی رکھتا ہے اس کے لیے میرا کیا ہے؟ جنگ کا. کیا رب سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ رب سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ نہ لڑ سکتا ہے. اب جو لوگ ولیوں کے بارے میں بک بک کرتے ہیں اب ان کو کیا چاہیے؟ یہ میں نہ کہتا ہوں, میں اپنی گھر کی بات نہ کرتا ہوں. آپ کتابیں اٹھاؤ اور قرآن کہتا ہے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں, اللہ کے بندے ہم سب ہیں, لیکن ہم میں ان میں فرق ہوتا ہے. وہ جب دیکھو انہوں نے تن من دھن کو سب کچھ رب کی بارگاہ میں پیش کیا ہوا ہوتا ہے. ہمیں تو مکان کی فکر ہوتی ہے, دکان کی فکر ہوتی ہے, اولاد کی فکر ہوتی ہے. انہیں نہ مکان کی فکر ہے نہ دکان کی فکر ہے. جب دیکھو اللہ اللہ ہوتا ہے. بندے سب ہم اللہ کے ہیں, انکار نہیں ہے, لیکن ان کی زندگی میں ہماری زندگی فرق ہے. ہم اچھے اچھے کپڑے عمدہ سوٹ پہنتے ہیں, وہ نہیں. وہ اس چیز سے دور. انہوں نے نفس کو مارا ہوتا ہے اللہ کا قرب پانے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. پہلے سب سے بڑا اپنا دشمن نفس ہے, پہلے نفس کو مارنا ہوتا ہے. سب سے پہلے دشمن ہمارا نفس ہے. آج اگر نفس نے کہا کہ آج بریانی کھانی ہے تو بناتے ہیں, بناتے ہیں. کل کہا نفس چاہیے آج مرغا فرائی کر کے کھائیں گے, نفس ہے نا. اب آج ہم نے بریانی پکا لی, بریانی کھا لی, کل ہم اب فرائی والا مرغا کھا لیں گے. اب ہم کس کے محتاج؟ زور سے بولو, نفس کے. کس کے؟ نفس کے. اب کل کہا میرے نفس نے کہ بریانی پکائیں گے, میں نے کہا نہیں سوکھی روٹی کھا لوں گا نہ پکاؤں گا. جب آج میرے نفس نے کہا آج فرائی کر کے مرغا کھائیں گے, میرے نفس نے, میں نے سوچا نہ سوکھی روٹی کھا لوں گا, وہ نہیں کھاؤں گا. جب نفس کو بولتا ہے یہ کام کرنا ہے, اس کے خلاف جاؤ, نفس کو مارو, پھر اللہ کا قرب ہوگا, پھر خدا راضی ہوگا. تو میرا رب فرماتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, یعنی جو اللہ والے یہ بے خوف ہوتے. آج دیکھو غریب نواز کی ذات دیکھو, چلے کدھر سے آئے, کدھر حکومت کدھر کی. آج بھی ہندوستان کے اندر اگر کوئی بادشاہ ہے تو ہمارے غریب نواز ہے. غریب نواز نے ظاہر نہ کی, لیکن باطن کے اوپر جب سے ہندوستان میں غریب نواز نے قدم رکھا تب سے غریب نواز کی حکومت چل رہی ہے. بظاہر ہمیں دکھتے ہیں اور لیکن حقیقت میں غریب نواز کی حکومت چل رہی ہے. اب دیکھیے حضرات, غور کیجئے گا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان میں ایک نام غریب نواز کا آتا ہے. تاریخ اٹھائیے, تاریخ کا مطالعہ کیجئے, غریب نواز کی ذات کون ہے. جب غریب نواز نے ہندوستان میں قدم رکھا تھا کوئی مسلمان نہ تھا. کیا کوئی مسلمان؟ ایک مرتبہ کا واقعہ, ہندوستان کے راجا خواجہ خواجگان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے تھے. آگے گئے, جنگل میں دیکھا کچھ لوگ پتھر کی پوجا کر رہے ہیں. جب غریب نواز نے دیکھا, کہا ہے بندے میں بھی اللہ کا بندہ, تم بھی اللہ کے بندے, اس پتھر کو پوچھ کے کیا ملے گا. اب وہ وہی تھے پوجنے والے, اسی کو تھے, اس سے مدد مانگ رہے تھے. کہا کہیں برس سے اس سے مدد مانگ رہے ہیں.
آج کس سے ہم مدد مانگے؟ غریب نواز نے کہا اس سے مانگ جس نے تجھ کو بھی پیدا کیا، مجھ کو بھی پیدا کیا، اور جس کی تو پوجا کر رہا ہے اس کو بھی اس نے پیدا کیا۔ کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے اتنا وقت یہاں گزارا ہے، آج کس طرح ہم اپنا منہ پھیر سکتے؟ غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے، آگ جل رہی ہے، اگر آپ نے اس کو اپنا خدا مانا ہے، کب سے اس کی پوجا کر رہا ہے، کب سے اس نے کو رب کا مانا ہے، اگر تیرا یہ رب ہے اپنا ہاتھ آگ میں ڈال۔ کیا اب بے ایمان تھا؟ کہا یہ آگ ہے، آگ کا کام جلانے کا ہے، کہا اوپر سے اس کو تو اپنا رب مانتا ہے لیکن اوپر سے ایمان مکمل کہا میں آگ ڈالوں تو کیا ہوگا؟ کہا ڈال۔ غریب نواز نے اپنا ہاتھ آگ کے انگاروں میں ڈالا، کچھ دیر ہاتھ آگ میں رکھا، کچھ دیر کے بعد ہاتھ نکالا، ہاتھ سلامت۔ یہ غریب نواز کی کرامت۔ کہا غریب نواز ہم کہیں برسوں سے اس کی عبادت کر رہے ہیں لیکن ہمیں ڈر لگ رہا ہے، آپ کا ہاتھ کیوں نہیں جلا؟ غریب نواز نے عرض کی، کہا یہ مددگار نہیں، بے جان ہے، بے جان، یہ کچھ نہ کر سکتا، آپ کلمہ پڑھ لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جتنے وہ پجاری وہاں پر تھے سب نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ چلیے آگے، اور ایک پنڈت تھا، وہ روزانہ صبح جاتا، مندر میں جانے کے بعد اپنے بھگوان کو دودھ سے دھلتا۔ کیا اب وہ ان کا عقیدہ ہے؟ صبح روز جاتا، جانے کے بعد دودھ کی بالٹی لیتا، لینے کے بعد اپنے بھگوان کو دودھ سے دھلتا، واپس آتا۔ اس بدھ کو پوجا کرنے والے کے پاس اس کی ایک بیٹی تھی۔ اب ایک دن بیٹے نے عرض کی کہ ابا جان آج بھگوان کو دودھ پلانے میں جاؤں گی، وہ کبھی اس سے پہلے مندر نہ گئی تھی۔ اس کی یہ سوچ تھی کہ شاید بھگوان وہ پتھر دودھ پیتا ہے۔ جب ضد کی، اب اس پجاری نے دوسرے دن بیٹی کو بھیجا، جا اب بچی کا یہ خیال کہ شاید یہ پتھر دودھ پیتا ہوگا۔ اب جانے کے بعد جو تھا وہ کیا، کہا بھگوان دودھ پی لو۔ بے جان کہاں دودھ پیتا؟ اب بچی کا ایک خیال تھا شاید یہ ہمارا بھگوان یہ دودھ پیتا ہے۔ جب دودھ نہ پیا، کہا جب تک نہ دودھ پیے گا تب تک جاؤں گی نہیں۔ کہا جان یہی دے دوں گی، جب تک نہ دودھ پیے گا تب تک غریب نواز کا گزر ہوا۔ پرانے پھٹے کپڑوں میں غریب نواز گزرے، دیکھا لڑکی اس بھگوان کے پاؤں میں سر پٹک رہی ہے، سر سے خون نکل رہا ہے۔ جب غریب نواز کی نظر بچی کے اوپر پڑی، غریب نواز آگے بڑھے، عرض کرتے ہیں ارے بچی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ اس کا اور میرا معاملہ ہے، آپ تو مسلمان ہیں۔ کہا بچی انسان تو ہوں نا، یہ تو بتا معاملہ کیا ہے؟ بچی عرض کرتی ہے مسلمان کے تو آپ مسلمان ہو لیکن میرا عقیدہ
عرض کی کہ کہاں سے دودھ پیے گا؟ بے جان تو ہے. کہا میرا باپ تو روزانہ آتا کہتا میں بھگوان کو دودھ پلاتا ہوں. شاید مجھے لگ رہا ہے میرا بھگوان مجھ سے ناراض ہو گیا ہے, کوئی غلطی ہو گئی ہے. جب تک یہ دودھ پیے گا تب تک میں سر پٹواؤں گی, یہی جان دے دوں گی, لیکن یہاں سے جاؤں گی نہیں. غریب نواز اللہ کے بندے, روحانیت تھی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہے. سید زادے نے بھگوان کا کان پکڑا, ہلایا, کہا پینا نہ پینا ہے. ارے پتھر تھا, کہا جب یہ تجھے منوا رہی ہے تو پی تو لے. غریب نواز کی کرامت دیکھیے. پتھر نے ہلنا شروع کیا, جو اس کے ہاتھ تھے وہ آگے بڑھے, وہ دودھ کا پیالہ لیا, پی لیا. غریب نواز گزر گئے, بچی چلی ویسی خون, کپڑے خون سے بھری ہوئی ہے, سر سے خون نکل رہا ہے. اب جب ملے سے گزری تو ملے والے پھر جو حال ہے, باتیں شروع ہو گئی. اب بچی کہتی کہ میں بھگوان کو دودھ پلا کے آئی ہوں. اب بے ایمان کو پتا تھا کہ بھگوان تو دودھ پیتا ہے نہیں ہے, وہ تو اس کو اوپر ڈالتے ہیں, ڈالنے کے بعد تو ہم گرا کے آ جاتے ہیں. جب گھر پہنچی, اب محلے میں شور ہو گیا کہ ہماری بابا کی بیٹی گئی تھی. وہ یہ بولتی کہ میں آج بابا کو, میں بھگوان کو دودھ پلا کے آئی ہوں. باپ کر رہا, بیٹی بول کہاں گئی تھی, یہ سر کیسے پھٹا ہے. عرض کرتی ہے ابا میرے باپ, اگر آپ کو یقین نہیں ہے کس کی قسم کھلاؤ گے؟ لوگوں نے کہا چھوٹ قسم کیوں دلواتا ہے, کل دن اور آئے گا, اس کو کل پھر جائے, ہم سب ساتھ جائیں گے. جب صبح دوسرے دن آیا, سب نکلے, پورا گاؤں نکلا, کہا دیکھتے ہیں کہ کس طرح پلاتی ہے. اب گئی, اب پتھر تھا, کہاں سے دودھ پیتا. اب چلانے لگی اے بھگوان دودھ پی لے. اب گاؤں والوں نے شور کیا, دیکھ بابا کہاں یہ بھگوان دودھ پی رہا ہے. جب لڑکی تھک گئی پھر کہا بھگوان دودھ پیے گا نہ پیے گا, یا اس بزرگ کو بلاؤں گی جو ہی یہ نام سننا غریب نواز سننا تھا. اب حرکت دی, کا پلا لے. جب یہ سنا کہ اے بھگوان دودھ پینا ہے نہ پینا ہے, ورنہ کل والے اس بزرگ کو بلا لوں گی. جب بھگوان نے دودھ پی لیا, اب یہ آواز جب اس کے باپ کے کانوں میں پہنچی, کہا بیٹا بتا وہ بزرگ کون تھا جس کا نام تو نے لیا, پہلے اتنا تو نے چلایا, بھگوان نے دودھ نہ پیا, جب تو نے اس بزرگ کا نام لیا بھگوان ہلنے لگا, دودھ پی لیا. لڑکی عرض کرتی ہے میرے باپ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کون تھا, پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھے, بال بکھرے ہوئے تھے, آیا میں سر پٹک رہی تھی, میں اپنے اس خدا کو منوا رہی تھی, دودھ نہ پی رہا تھا. جب اس نے مجھے دیکھا کہ میرے سر سے خون نکل رہا ہے, وہ بزرگ آنے کے انہوں نے مجھے اٹھایا, اٹھانے کے بعد پہلے پوچھا, میں نے عرض کی میرا بھگوان دودھ نہ پیتا ہے, میں نے کہا دودھ پی لے. اس بزرگ نے اس کے کان کھینچے, یہ دودھ پینے لگ گیا. آج بھی میں نے جب پہلے منوا نہ مانا, جب میں نے اس کا نام سنا تو اس نے دودھ پی لیا. سبحان اللہ. کہا بیٹی کدھر گیا تھا, کہا یہاں سے آگے گیا تھا. اب جتنے وہ تھے وہ پجاری سب چل پڑے غریب نواز کو ڈھونڈنے کے لیے. جب وہاں پہنچے غریب نے عرض کی, کہا بیٹی یہی بزرگ ہے, کہا ہاں یہی کپڑے پہنے تھے, ہاں یہی پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھے, اسی طرح بال بکھرے ہوئے تھے. کہا غریب نواز آج کرم کی نظر فرما دیجئے, پہلے اپنا مذہب قبول کریے, گفتگو بعد میں کریں گے. غریب نواز نے ہاتھ پہ پاک پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب کو کلمہ پڑھایا. اس کو بولتے ہیں اللہ والا. حکومت جب کرنی ہے تو اوپر نہیں بلکہ حکومت دل پہ کرو, ایسا تقوی بناؤ, ایسا اپنے اندر باطنی قوت پیدا کرو. روحانیت کہاں سے آئے گی؟ جب ہم رب کا قرب پائیں گے. رب کا قرب کیسے آئے گا؟ جب ہم اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں گے. میں نے آیت کریمہ پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
اور ایمان والو اللہ سے ڈرو جو سے بولو ڈرو اللہ سے ڈرو ڈرو واتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. یعنی جب اللہ تک پہنچنا ہے تو کیا ہے؟ غور کرو وسیلہ تلاش. اب جج کے پاس جاتے ہیں, ڈی سی کے پاس جاتے ہیں, فلانے صاحب کے پاس ہے, لیکن وہاں بھی ڈائریکٹ نہ جاتے. کیا کبھی جج کے پاس ڈائریکٹ کوئی گیا ہے؟ نہیں کیا جب کورٹ کی کچہری کیا ڈائریکٹ جاتے ہیں؟ نہیں جاتے آگے ہوتے کھڑے نہیں ہوتے ہیں. جی اب جب جج کے پاس جانا شرک نہ, ڈی سی کے پاس جانا شرک نہ, تو اللہ کے مقبول بندے کے پاس جانا شرک کہاں سے آئے گا؟ قرآن کہتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. جب تمہیں رب کا قرب چاہیے, جب رب کو راضی کرنا ہو, تو بیچ میں کیا لاؤ؟ وسیلہ اختیار کرو. ذریعہ.